إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. علماء کرام، محدث سامعین، نوجوان ساتھیوں، بزرگان دین، اسلامی ماں اور بہنوں، ہم نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ الحج کی آخری آیت تلاوت کی ہے۔ آج انشاءاللہ اس مجلس میں اسی آیت پر ہم گفتگو کریں گے۔ دعا کرو کہ اللہ ہم سب کو سننے کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور یہ موضوع میں نے کیوں اختیار کیا ابھی بیٹھے ہوئے، چونکہ سنا ہوگا ابھی پچھلی جمعرات کو ہندوستان کے سب سے بڑے صوبے یو پی کے اندر خلفائے راشدین کانفرنس تھی، اور اسی میں شرکت کے لیے ہم آئے ہوئے تھے۔ وہاں پہنچنے کے بعد چونکہ ہم آئے تھے یو کے سے، ہمیں ماحول معلوم نہیں تھا، اچانک وہاں پہنچے تو معلوم پڑا کہ اس وقت ہندوستان میں کچھ لوگ غلط فرقوں سے متاثر ہو کر کے اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے آج سب سے زیادہ صحابہ اور خلفائے راشدین کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، سنا ہوگا آپ نے۔ اور اسی لیے صوبے یو پی کی جمعیت صوبائی جمعیت اہل حدیث یو پی نے ایک کانفرنس رکھی تھی کہ ہمارے فرائض میں سے ہے کہ صحابہ کے حالات اور ان کی اہمیت، ان کی فضیلت آپ کے سامنے رکھا جائے۔ کیوں؟ جیسے کہ ہم اشارہ کریں گے، صحابہ پر تنقید اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تنقید ہے۔ غور کیجیے گا، صحابہ پر تنقید صرف صحابہ پر نہیں ہے، ڈائریکٹ کس پر ہے؟ کیا ہے؟ ہمارے یہ بھائی کسی مدرسے کے استاد ہوں، ٹھیک ایمانداری سے بتائیں، ہمارے بھائی کسی مدرسے کے استاد ہوں، آپ کے بچے وہاں پڑھ رہے ہوں، اگر بچے ناکارہ نکلتے ہیں تو کیا کہیں گے؟ مدرسہ اور استاد ناکارہ ہے۔ سمجھ گئے ہوں گے، صحابہ کو ناقص قرار دینے کا مطلب ہے کہ اللہ کے نبی کی تعلیم و تربیت صحیح نہیں تھی۔ صحابہ کس کے استاد؟ صحابہ کے استاد کون تھے؟ سورۃ اللہ اکبر، غور کریں، سورۃ بقرہ، سورۃ آل عمران اور سورۃ الجمعہ،
تھوڑے سے تقدیم و تاخیر کے ساتھ تینوں مقام پر آیتیں موجود ہیں اور سب کا مفہوم ہے تھوڑے سے تقدیم و تاخیر کے ساتھ. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا لوگوں کے پاس 4 مقصد لے کر. کتنے بھائی؟ 4. نمبر 1 یتلو علیہم آیاتہ. ہم نے جو کتاب نبی پر نازل کی ہے قرآن مجید، اس کی آیات کو پڑھ پڑھ کر کے سنائے اور لوگوں کو یاد کرائے. ٹھیک ہے نا؟ قرآن کے سب سے پہلے معلم دنیا میں اللہ کس کو بنایا؟ محسن. یتلو علیہم آیاتہ. قرآنی آیات پڑھ پڑھ کر کے ان کو سنائیں اور پڑھنا سکھائیں. یہ ذمہ داری تو سمجھ میں آ گئی. نمبر 2 وَيُزَكِّيهِمْ. ہمارے نبی ہر عیب اور ہر برائی اور نقائص سے ان کا تزکیہ کریں. کیا کریں؟ پاک کریں. جس کو آپ کہتے ہیں تعلیم اور تربیت کریں. تعلیم اور تربیت کریں. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ. اور پھر کتاب کی تعلیم دیں. کتاب کی پہلے تھا کتاب کی آیات پڑھ کر کے سنائیں، اور پھر تیسرا کیا ہے؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ. کتاب کی تعلیم دیں. یعنی جیسے اقیم الصلاۃ ہے، وآتوا الزکوٰۃ ہے. اب نماز کیسے پڑھی جائے، زکوٰۃ کیسے دیں. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. حج فرض قرار دیا. اب ان آیات پر عمل کیسے کیا جائے وہ بھی نبی ان کو سکھائیں گے. جیسے کہ قرآن مجید کے مختلف قرآن مجید میں ثم ان علینا جمعہ وقرآنہ ثم ان علینا بیانہ. دوستو یہ نبی کا وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ اور سنت کی تعلیم دیں. دیکھیں اگر ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ صحابہ کے معلم اور صحابہ کے مربی کون تھے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معلم یا تو جبرائیل امین پیغام لے کر کے آتے ہیں یا اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ آپ کو تعلیم دیتا ہے. اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ وقرآنہ. ہم آپ کے سینے میں جمع بھی کریں گے، ہم آپ کو پڑھائیں گے بھی. آئے اس کے آگے بڑھتے ہیں. 23 سالہ زندگی میں غور سے سنیں، 23 سالہ زندگی میں نبی اپنے مشن میں کامیاب ہوئے یا ناکام ہوئے؟ دلیل یہ بھی سمجھیں کہ ہمیں 100% یقین رکھنا چاہیے کہ نبی اپنے مشن میں اپنے تعلیم و تربیت و تزکیہ میں کامیاب ہوئے. دلیل کیا ہے؟ بہت ساری دلیلیں. ایک بات، حجۃ الوداع کے موقع پر ہمارے علماء جانتے ہیں، موجود ہیں. حجۃ الوداع کے موقع پر نبی علیہ السلام نے اونٹنی پر سوار جب لوگوں سے پوچھا، فرمایا لوگوں آج جو کچھ حج سیکھنا ہے سیکھ لو، لعلی لا القاکم بعد عامی ھذا. شاید کہ یہ آخری ملاقات ہو، آئندہ سال حج کرنے آؤ تو ہم جا چکے رہے، ہماری تمہاری ملاقات نہ ہو. یہی پوچھا تھا نا، لعلی لا القاکم بعد عامی ھذا. جو کچھ پوچھنا ہے پوچھ لو، سیکھ لو، شاید کہ آئندہ ہماری تمہاری ملاقات اب نہ ہو. پھر ایک دوسرا سوال کیا، انکم لتسألون عنی. یہ نقطہ ذرا یاد رکھیں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تم لوگوں سے میرے متعلق پوچھے گا.
अल्लाह अकबर, दुनिया में ऐसा मुअल्लिम अल्लाह उसका मुहासबा करेगा। प्यारे नबी क्या, इन्नकुम लतुसअलुन्ना अन्नी, क़यामत के दिन तुम में से हर शख्स जहाँ मौजूद है हम तुम्हारा हमारे मुतालिक पूछेगा, हल बल्लगतो, कि अल्लाह ताला ने जो अमानत दी थी, जो पैगाम दिया था, जो जिम्मेदारी थी, हमने तुम्हें पहुंचा दिया, पूरा पूरा पहुंचा दिया कि नहीं। सब पढ़े होंगे, सबको याद है भाइयों। फिर साहबा ने क्या किया, खड़े हो गए। एक ने कहा, या रसूलल्लाह कद बल्लगता व नसहता, हम सब गवाही देंगे कि यकीनन आपने पहुंचा दिया और उम्मत की खैर ख्वाही पूरी की पूरी कर दी। दो जुमला, कद बल्लगता व नसहता। अल्लाह ने जो आपको हुक्म दिया था, अल्लाह का पूरा पैगाम पूरा आपको ने पहुंचा दिया, और पहुंचा ही नहीं दिया, व नसहता, आपने उसको सिखा भी दिया, कोई कसर बाकी नहीं। क़यामत के दिन अल्लाह ताला हम लोगों से आपके बारे में पूछेगा तो ये जवाब देंगे। लेकिन एक ने जवाब दिया, दो ने जवाब दिया, तीसरे ने जवाब दिया, आखिर में उमर इब्नुल खत्ताब पहुंचे, खड़े हुए। उमर इब्नुल खत्ताब, उन्होंने 3 जुमले बड़े अहम बयान किए, वो सुनना है। या रसूल अल्लाह, सबसे आखिरी कौन खड़ा हुआ, उमर इब्नुल खत्ताब। या रसूल अल्लाह, हम ही गवाही देंगे, इन्नका कद बल्लगता व नसहता व अद्दैता व अद्दैता। सब लोग ने 2 जुमले कहे थे, आपने अल्लाह का पैगाम पहुंचा दिया और सबकी खैर ख्वाही इस्लाह कर दी। लेकिन उमर इब्नुल खत्ताब बहुत ज़हीन थे, उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, हम क़यामत के दिन गवाही देंगे, कद बल्लगता, अल्लाह ताला का पूरा पूरा पैगाम आपने हमको पहुंचा दिया, व नसहता, हमारी खैर ख्वाही हमारी नसीहत कर दी, और तीसरा व अद्दैता, आपने पूरा पूरा अदा कर दिया। क्या मतलब, अद्दैतल अमानता, आपने पूरी पूरी अमानत अदा कर दी। उमर इब्नुल खत्ताब ने 3 चीज़ों के बारे में कहा, बात भी पहुंचा दी, सिखा भी दिया, वह अद्दैता। अद्दैता अद्दैता, आपने अमानत पूरी पूरी अदा कर दी। बोलते हैं अदा करना, अरबी लफ्ज़ है, अदा करना आधा अरबी लफ्ज़ है। अल्लाह क्या अदा कर दिया, अमाना। आप पर जो जिम्मेदारी किताब और सुन्नत की तबलीग की और तालीम और तरबियत की अल्लाह ने दे के आपको भेजा था, वयुअल्लिमुहुमुल किताब वयुज़क्कीहिम वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, आपने अपनी पूरी पूरी अमानत अदा कर दिया, हम लोगों की तालीम और तरबियत मुकम्मल कर दिया। इतना आपने सुन लिया, तो अब आए बात आगे बढ़ती है दोस्तों। यहीं से थोड़ा सा रखें कि जब नबी अलैहिस्सलाम ने अदा किया, सहाबा ने इकरार कर लिया कि वाकई प्यारे नबी ने पूरी पूरी जिम्मेदारी अदा कर दी, तालीम की, तबलीग की, दावत की, इरशाद की और इस्लाह की। अब आप बताइए, अगर कोई शख्स ये कहे कि फला फला सहाबी चोर थे, खाइन थे, मुनाफिक थे, तो सहाबा गवाही देने कि अल्लाह के रसूल ने तरबियत मुकम्मल कर दी थी। अब अगर कोई शख्स कहता है, सहाबा को बुरा भला कहे, कभी उमर को कहे, अबू बकर को कहे, कहीं उस्मान पर इल्ज़ाम लगाए, जैसे कि सुनते होंगे, और कभी जो कातिबान वही थे, कातिबान वही जानते हैं, कातिबान वही, अल्लाह अकबर, जो कातिबीन वही थे ज़ैद बिन साबित, और जो अल्लाह ताला की तरफ से कुरान नादिल हो तो जो उसको लिखते थे उनमें एक थे अमीर मुआविया। क्या ख्याल है आप लोगों का? ना भाई, थे ना भाई? क्या अमीर मुआविया पर
اللہ بھروسہ کرے، اگر امیر معاویہ ذرہ برابر خیانت کرتے تو اللہ تعالیٰ فرماتا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خبردار اپنے سالے کو کاتب وحی نہ بنائیں. لیکن رب کی خاموشی اس بات کی دلیل ہے کہ رب بھی معاویہ کو مسلم اور امانت دار سمجھتا تھا. نہیں سمجھ میں آئی؟ آج اس پڑھنے جائیں کیا کیا اس پر آتا ہے. سوچیں، غور کریں کتنا بڑا جرم ہے. اگر ذرہ برابر معاویہ کے بارے میں کچھ شک ہوتا ہے، اس کے ایمان میں کمی ہے، تو پیارے نبی کبھی ان کو قرآن جب نازل ہوتا تو وہی لکھنے کے لیے منتخب نہ کرتے. اب یہ ساری چیزیں جب آپ نے سن لیا تو آئیں ایک اور بات. اتنی بات سمجھ میں آ گئی بھائیو؟ آج کا درس یہی ہوگا انشاءاللہ. کیا خیال ہے بھائی؟ کوئی مشکل تو نہیں ہے؟ اسی موضوع کو پورا کر دیں. کوئی مشکل تو نہیں ہے؟ یہ ہمارے صدر خاموش ہیں، پتہ نہیں. ہاں چلو، انڈیا کے صدر کی کوئی قدر قیمت نہیں ہوتی، صرف اس کے لیے ہوتا. اب آپ بتائیے دوستو، ایک آیت ہم نے جو پڑھی ہے، آیتیں سورۃ حج کی، اس پر غور کریں. صحابہ کرام کی تعداد تقریباً کہا جاتا ہے 1,40,000. کتنا؟ 1,40,000. 7-8 ہزار اس میں ہیں جنہوں نے اپنے اہل و عیال کی تعلیم و تربیت کے بجائے کے ساتھ ساتھ پوری امت کی خیر خواہی، ان کو لکھانے پڑھانے، ان کی تعلیم و تربیت کے لیے اپنی زندگی کو وقف کیا تھا. کتنے؟ اور یہ بھی یاد رکھو تقریباً 16 سے سمجھیں کہ 1,500 سے لے کر کے 2,000 کے بیچ 1,600 1,700 18 کچھ بھی اتنا ہماری مائیں بہنیں صحابیات تھیں جنہوں نے اپنی ساری زندگی کس میں گزار دیا ہے؟ نبی کا جو مشن تھا، نبی کی جو امانت تھی، تعلیم اور تربیت، تزکیہ اور تربیہ کی، اس پر صرف کیا ہے. آئیں اللہ رب العالمین نے فرمایا، قرآن تو کب نازل ہوا بیٹے؟ اللہ کے رسول کے زمانے میں نازل ہوا تھا نا، مکمل ہو گیا تھا، مکمل ہوا نا. صحابہ کے اللہ کے رسول کے سامنے جو مسلمان تھے انہی کو صحابہ کہا جاتا ہے. اب آیت سنو، اللہ فرماتے ہیں وجاہدوا فی اللہ حق جہادی. وجاہدوا فی اللہ حق جہادی. اے لوگوں، مسلمانوں، اور سب سے پہلے اس کے مخاطب کون تھے بیٹے؟ اصحاب رسول. جو قرآن ان کے زمانے میں نازل ہو رہا تھا، اس لیے سب سے پہلے مخاطب کون تھے؟ صحابہ. اللہ نے فرمایا وجاہدوا فی اللہ حق جہادی. اب ذرا غور سے سنیں، اے نبی کے صحابیوں، جاہدو جمع کا صیغہ ہے. اگر صرف جاہد ہوگا کہا جاتا ہے اللہ کے رسول مراد ہے، تو جمع کا صیغہ ہے. وجاہدو، اے ایمان والو تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرو جتنا جہاد کرنے کا حق ہے. صحابہ کو اللہ نے حکم دیا جہاد کرو جتنا جہاد کرنے کا حق ہے. کیا مطلب ہے؟ ترجمان القرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، ان کو ترجمان القرآن کہا جاتا ہے، مفسر قرآن کہا جاتا ہے. کیوں؟ اللہ کے نبی نے ان کو دعا دی تھی، اللہم علمہ التاویل وفقہہ فی الدین. اللہ، نبی علیہ السلام رات کا وقت تھا، آپ فجر کی نماز کے لیے اٹھے، آپ حمام گئے، استنجا کر کے باہر نکلے. اس زمانے میں پانی کا انتظام اندر حمام میں نہیں ہوتا تھا، سب انتظام ہوتا ہے. آدمی استنجا وہاں کر لیتا تھا، اور پانی کہاں ملتا تھا؟ باہر. آپ جیسے نکلے پانی کے لیے حمام سے تو دیکھا کہ لوٹے میں پانی بھر کے رکھا ہوا ہے. 8-9 سال کے بچے تھے. اللہ رسول نے میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، میمونہ یہ پانی کس نے رکھ دیا؟ کہنے لگے اللہ رسول، پانی میرے بھانجے اس عبداللہ نے رکھا ہے.
چھوٹا سا بچہ. نبی علیہ السلام نے جب دیکھا یہ بچہ اتنا باادب، نہ خالہ نے کہا، نہ ماں نے کہا، نہ باپ نے کہا، لیکن نبی کے مقام و مرتبے اپنے بڑوں کا احترام اتنا کرتا ہے کہ اسے معلوم ہے کہ ہاں باہر نکلنے کے رسول تو پانی کی ضرورت ہوگی. بغیر کسی کے کہے اس کے دل میں بات آئی کہ ہاں پانی رکھ دو تاکہ نبی علیہ السلام باہر نکلیں تو استنجا کر لیں اور وضو کر لیں. ایک معمولی سا بچہ، معمولی عمر کا، آپ کا دل بڑا باغ ہو گیا، بہت خوش ہو گیا اس بچے کی ادب اور احترام کا، اس کی ذہانت کا. اور کہا جاتا ہے بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. پیارے نبی کا دل خوش ہوا. آپ نے دعا دی اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل. اے اللہ اس بچے کو قرآن کا مفسر بنانا، اور جو میں دین لے کر کے آیا ہوں اس کا بڑا سے بڑا اس کو عالم بنا دینا. بڑوں کی خدمت کا یہ صلہ ملا کرتا ہے. اللہ رسول کی دعا تھی. یہ کہتے ہیں جو اللہ نے ارشاد فرمایا جاہدوا فی اللہ حق جہاد، اتنا جہاد کرو جتنا جہاد کرنے کا حق ہے. کیا کہتے ہیں؟ ہی استفراغ الطاقت، انسان اپنی ساری طاقت، ساری قوت، ساری صلاحیت اس دین اسلام کتاب و سنت کے نشر اشاعت کے لیے وقف کر دے. اس کو کہا جاتا ہے سب سے بڑا جہاد. وجاہدوا فی اللہ حق جہاد ہی. نبی علیہ جب آپ نے اس تفسیر کو سن لیا تو آگے بڑھتے ہیں. اللہ نے فرمایا وجاہدوا فی اللہ حق جہاد ہی. اب ذرا سنیں، اجاہدو کیا کہتے ہیں؟ سنگولر اور کون سا سیگا ہے؟ جمع. سنگولر نہیں ہے. اور کیا ہے؟ جمع. ایک کو نہیں، پوری قوم. وجاہدو، قرآن نازل ہو رہا ہے. اس زمین پر صحابہ کے علاوہ کوئی مسلمان کائنات میں نہیں تھا. ابھی مدینے ہی اور مکے تک مشکل سے اسلام تھا. آپ نے ان کو خطاب کیا، نبی کے صحابہ کو. کس کو؟ نبی کے شاگردوں کو، نبی کے ساتھیوں کو، جس کو نبی تعلیم دیتے تھے، تربیت کرتے تھے، تزکیہ کیا کرتے تھے. وجاہدوا فی اللہ حق جہاد. اے نبی کے شاگردوں اور صحابیوں، اس دین کے فروغ، کتاب و سنت کی نشر اشاعت اور دین اسلام کے عروج و ترقی کے لیے جتنی بھی تمہارے اندر طاقت ہے اپنی ساری طاقت اس کے لیے صرف کر دو. اور لوگوں نے صرف کیا. کیا کیا؟ صرف کیا. صرف ایک مثال دے دو، بات آگے بڑھاتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ، صرف ایک مثال. حضرت ابو ہریرہ کتنی محنت کی ہے. 2.5 سال رہے. کتنے؟ 2.5 سال. کہتے ہیں سارے لوگ چلے جاتے تھے. انصاری بھائی چلے جاتے اپنے کھیتی باڑی میں، مہاجرین چلے جاتے تھے اپنے تجارت اور کاروبار پر. میں نہ بزنس کرتا، نہ کھاتے باڑی کھیتی باڑی کرتا، نہ کہیں جاتا. میں مسجد میں نبی سے چپکا رہتا تھا. کیا رہتا؟ چپکا رہتا. جب تک مسجد میں کچھ چپکے ہیں قریب تھے. کیا آپ فرما رہے ہیں اس کو سنیں، یاد کریں تاکہ آگے اس کو پہنچائیں. ایک دو نہیں، ارباد بن ساریہ ایسے بہت سارے صحابہ جن کو اصحاب صفہ کہا جاتا ہے. انہوں نے ساری زندگی اپنی وقف کر دی تھی. کیا؟ نبی سے سیکھنا، یاد کرنا اور آگے اس کو بڑھانا. اب آپ بتائیے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کی قسم 3 دن تک کھانا پینا نہیں ہوتا تھا. بس مسجد میں پانی مل جاتا تھا، پی لیتا تھا، اور کھانے کا کوئی انتظام نہیں رہتا تھا. تو ایسے میں بے ہوش ہو کے گر جاتا
اور لوگ سمجھتے کہ بخاری کی روایت ہے، لوگ سمجھتے کہ اس کو مرگی کی بیماری ہے، تو عربوں میں دستور تھا جسے مار کر جوتا سنگھاتے تھے، تو گردن پر سر رکھ کر کے خوب کس کے دباتے، کہتے ہیں اللہ کے سامنے بھوک کی وجہ سے گرا رہتا تھا، پڑا رہتا تھا، اور ہمارا علاج سوچتے مرگی کی بیماری اوپر سے اور دباتے تھے، کہتے ہیں یہ میری کیفیت تھی۔ اور کیسے؟ آگے ذرا سنو۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے ان کو بلایا اور فرمایا اے ابو ہریرہ، سارے لوگ بیت المال میں مال آتا ہے، کچھ نہ کچھ سب لوگ مانگتے ہیں، لیکن تم کبھی کچھ نہیں مانگتے، تم بھی کچھ مانگو۔ بہت اصرار کیا، اللہ سے کچھ نہیں مانگنا چاہیے، تو آخر میں کیا کہا، یا رسول اللہ آپ اصرار کر رہے ہیں تو میں اس لیے مانگتا ہوں کہ ان تعلمنی مما علمک اللہ، ہم نے ساری زندگی اس دین کے سیکھنے کے لیے وقف کر دیا ہے، بس جو اللہ تعالیٰ آپ کو بتاتا جائے وہ مجھے آپ سکھاتے جائیں۔ اور بڑے کوئی چیز نہیں، 3 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، 3 آدمی، حضرت ابو ہریرہ ہیں، 2 ساتھی اور ہیں، 3 نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، نبی علیہ السلام آگے، تینوں سبق یاد کر رہے ہیں، حدیثیں یاد کر رہے ہیں، قرآن یاد کر رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت پر عمل کر رہے ہیں، تینوں بیٹھے ہوئے۔ آنے فرمایا دیکھو آج تم تینوں جو چاہو دعا مانگو، آمین میں کہوں گا۔ آج میں دعا نہیں کروں گا، تم مانگو میں آمین کروں گا۔ تو دونوں نے کہا ابو ہریرہ تم کرو، نہیں تم کرو، بڑے ہوشیار تھے، تم مانگو۔ ایک دعا مانگی، اللہ تعالیٰ مجھے یہ دے دے، اتنی اولاد دینا، اتنی بیوی دینا، اتنا کاروبار دینا اللہ تعالیٰ، اور اتنا دین کی خدمت کرنے کا۔ اللہ نے فرمایا مانگ لیا، کہاں؟ آنے فرمایا آمین، اللہ جتنا مانگا ہے سب دے دے اس کو۔ پھر کہا ابو ہریرہ تم مانگو، نہیں تم مانگ لو۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا تم بھی مانگ لو۔ دوسرا بھی مانگا، اللہ مجھ کو یہ دے، اللہ تعالیٰ ہم کو یہ دے دے، یہ دے دے، یہ دے دے۔ جب مانگ کے ختم ہوا تو اللہ سے بس اللہ تعالیٰ اللہ سے جتنا مانگنا تھا مانگ لیا۔ تو آپ نے فرمایا آمین۔ اب حضرت کون باقی رہ گیا؟ ابو ہریرہ۔ ابو ہریرہ تم مانگو، اللہم انی اسألک ما سألک صاحبی وارزقنی علما، اے اللہ ان دونوں نے جتنا مانگا سب ہم کو دینے، اور میں تجھ سے مانگتا ہوں تو مجھے علم عطا کر دے۔ اللہ سے آمین۔ اب وہ دونوں بڑے شرمندہ ہوئے، تم نے تو سب کچھ مانگ لیا، کہا تم کو کس نے منع کیا تھا مانگنے، تم ہی مانگے ہوتے۔ یعنی اس سے اندازہ لگا کتنا شوق تھا علم حاصل کرنے کا، اسی لیے پورے صحابہ کرام اتنے حدیث حاصل کر ڈالے۔ تو دوستو بتانا یہ تھا کہ یہ جو علم حاصل کر رہے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سیکھ رہے تھے، جتنے آپ کے شاگرد تھے، اللہ نے فرمایا هُوَ اجْتَبَاكُمْ۔ یہ غور کرنا، اے نبی کے صحابیوں، اے نبی کے ساتھیوں، چاہے ابو ہریرہ ہوں، عبداللہ بن مسعود ہو، زید بن ثابت ہو، ابو بکر ہو، عمر ہو، عثمان ہو، علی ہو، معاویہ ہو، عرباض بن ساریہ ہو، اللہ نے فرمایا هُوَ اجْتَبَاكُمْ، نبی کے سے سیکھنے سکھانے کے لیے اور نبی کے بعد اس دین کے عبادت کے لیے اوپر والے رب نے تم کو چنا ہے۔ کیا خیال ہے آپ کو؟ جس قوم کو اللہ دین کی خدمت کے لیے چنے، کیا دنیا میں کسی کو حق حاصل ہے کہ ان پر تنقید کرے؟ اب آپ بتائیں، جس کو اللہ چن لے، هُوَ اجْتَبَاكُمْ، یہاں سے جانے کے بعد قرآن کھولنا، هُوَ اجْتَبَاكُمْ، اے لوگوں، اے نبی کے صحابیوں، اوپر والے نے تم کو چن لیا ہے، اس نے تمہیں اختیار کیا ہے۔ واللہ اسی لیے میں نے کہا اب اگر کوئی جن کو اللہ نے اس دین کے لیے چنا تھا، اگر ان پر تنقید کی جائے تو اس کے فیصلے پر اعتراض کیا جا رہا ہے۔ بولو بھائی، کس کے فیصلے پر اعتراض ہو رہا ہے؟ اللہ کے فیصلے پر۔ اس انسان سے زیادہ مردود اور ملعون کون ہوگا
جو رب کے فیصلے پر اعتراض کرے. هو اجتباکم، اس نے تم کو سلیکٹ کیا ہے. الیکشن سے نہیں آئے، کسی نے اور نہیں چنا ہے. اس دین کی خدمت کے لیے، نبی کی صحبت کے لیے، نبی کی شاگردی کے لیے اللہ نے تم کو چن لیا. هو اجتباکم، اسی لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ جس نے میرے صحابہ کو برا بھلا کہا، تکلیف دی، اس نے مجھے تکلیف دی کیونکہ میرے شاگرد ہیں. اور جس نے مجھے تکلیف دی، اس نے کس کو تکلیف دیا؟ اللہ کو دیا. میرے بھائی ذرا آپ کبھی غور نہیں کرتے صحابہ کا مقام کتنا ہے؟ یہ جملہ یاد رکھیں، ترجمہ غلط تو نہیں کر رہے مشائخ. هو اجتباکم، اللہ نے تم کو چنا ہے. هو اجتباکا نہیں ہے، کیا ہوا؟ اجتباکم، اللہ اسی نے تمہیں چن لیا ہے. اور زیادہ تفصیل چاہیں تو آگے بتاتے ہیں. اللہ نے بلکہ یہیں روک دیتے ہیں. پھر کیسے چن لیا ہے؟ آئے آپ کو دو صحابی، ایک عبداللہ بن عمر اور ایک عبداللہ بن مسعود، یہ دونوں کا. دوستو کچھ فائدہ ہو رہا ہے؟ ہو رہا ہے ضرورت ہے اس سیکھنے کی؟ ہاں؟ کیا خیال ہے بھائی؟ یہ جملہ یاد رکھیں. هو اجتباکم، ابو بکر کو، عمر کو، عثمان کو، علی کو، زید کو، معاویہ کو کس نے چنا ہے؟ بس کیا اے وی ایم مشین سے نہیں آئے ہوئے ہیں؟ اے وی ایم کیا کہتے ہیں؟ ہاں، اس سے نہیں آئے ہیں، سندور تقسیم کر کے نہیں آئے ہیں. ان کو چنا کس نے ہے؟ هو اجتباکم، اے نبی کے صحابیوں، اللہ نے تم کو چن لیا ہے. کس لیے چنا ہے؟ اب ذرا سنیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود اور عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہما دو صحابی ہو گئے. یہ دونوں کہتے ہیں صحابہ کے متعلق، کہتے ہیں اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کانوا افضل هذه الامہ. اصحاب رسول جو ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد جو ہیں، صحابہ، اس امت میں سب سے اعلیٰ درجے کے مسلمان کون تھے؟ صحابہ. اور کتنے بڑے صحابہ تھے، کتنا ان کا کمال تھا کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا لو انفق احدهم مثل احد ذهبا، اگر کوئی شخص قیامت تک احد پہاڑ کے برابر بھی سونا صدقہ کر جائے، تو ہمارے صحابی نے اگر ایک مشت اگر اس نے کھجور بھی تقسیم کر دیا ہے تو ایک مٹھی کھجور کا مقابلہ احد پہاڑ کے برابر کا سونا بھی نہیں کر سکتا. کیوں؟ ایک مٹھی کھجور دیا ہے، کس نے دیا ہے؟ نبی کے شاگردوں نے دیا ہے، ان لوگوں نے دیا ہے. هو اجتباکم، جن کو رب نے دین اسلام کے لیے چن لیا ہے. ذرا سوچو، ان کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ ان کا مقام مرتبہ اسی طرح دیکھے اللہ تعالیٰ کیا کتنا بڑا ہے. تو فرماتے ہیں کہ کانوا افضل هذه الامہ، اس امت میں سب سے اعلیٰ مقام رکھتے تھے. نمبر 2، کانوا ابرھا قلوبا، بہت اچھے دل والے ہیں. لیکن رب نے جن لوگوں کو نبی کی صحبت کے لیے منتخب کیا تھا، ان سے نیک، اچھے اور شریف دل والے کائنات میں نہ اس سے پہلے تھے نہ ان کے بعد. یہ ہے صحابہ کا مقام. کہتے ہیں اس سے اچھے دل والے کائنات میں کوئی تھے ہی نہیں. اسی لیے سارے نبیوں کے سردار کا، کے
شاگردی کے لیے اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو چنا ہے۔ نمبر 4 وَأَقَلُّهَا تَكَلُّفًا، ان کے اندر کوئی تکلف نہیں تھا۔ آگے ایک اور چیز، اختارہم اللہ لصحبت نبیہ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے ہر صحیح حدیث کی اصل ڈھونڈی جائے تو کہاں ملتی ہے؟ قرآن میں۔ کوئی صحیح حدیث ایسی نہیں ہے جس کی اصل حدیث میں نہ ملتی ہو۔ کتنی پیاری بات، دونوں صحابہ کہتے ہیں اختارہم اللہ لصحبت نبیہ۔ قرآن میں آپ نے کیا سنا؟ اے لوگو، نبی کے ساتھیوں کو اللہ نے چنا ہے نبی کی صحبت کے لیے۔ یہاں اختارہم اللہ لصحبت نبیہ، صحابہ وہ ہیں جن کو اللہ نے نبی کی صحبت کے لیے منتخب کیا ہے۔ جو قرآن میں ہے وہی حدیث میں۔ اختارہم اللہ، اللہ نے ان کو چن لیا ہے، اختیار کیا ہے اپنے نبی کی شاگردی کے لیے۔ اور آگے نمبر 6 وَلِإِقَامَتِ دِينِهِ، وَلِإِقَامَتِ دِينِهِ، اور اللہ نے نبی کے شاگردوں کو اس لیے چنا ہے تاکہ جو نبی کے ذریعے میں نے دین بھیجا ہے، نبی کے بعد اس دین کو یہ دنیا میں عام کریں۔ کیا خیال ہے؟ آج تو آپ کسی کو تقریر کے لیے بلائیں تو شاید وہ بھی جب تک ٹکٹ نہ پائے، اور منمانا ٹکٹ بزنس کلاس کا ہو، 5 اسٹار ہوٹل میں ہو، تو 1 گھنٹہ تقریر کرنے کے لیے بھی یہاں اسٹیج پر کوئی آپ کو ملے گا نہیں، اللہ یہ مسکین لوگ مل جائیں، نہیں ملے گا۔ ذرا سوچیں، دنیا میں کوئی نہیں کہہ سکتا کہ صحابہ نے دین کو، جن کو اللہ نے لِإِقَامَتِ دِينِهِ، اس دین اسلام کو دنیا میں قائم رکھنے، دنیا میں پھیلانے، دنیا میں نشر اشاعت کے لیے اللہ نے نبی کے صحابہ کو منتخب کیا تھا۔ للہ فی اللہ، اللہ اگر پوری دنیا میں پہنچ کر کے اللہ تعالیٰ کے دین کو پہنچایا، یہ کیوں ہو رہا تھا میرے بھائی؟ ان کو احساس تھا کہ بعد میں آنے والی نسل کے لیے دین کو عام کرنا، نبی کے بعد نبی کو اللہ سے ملا، جبرائیل امین سے ملا، اور نبی جاتے جاتے ہم کو دے کے گئے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہاں امت کو ہم دین آگے پہنچائے۔ دعا کرو یہی فکر اللہ تعالی ہمارے اندر بھی پیدا کر دے۔ آگے ذرا سنو، اس لیے کہتے ہیں فَعَارِفُوا فَضْلَهُمْ، اس لیے صحابہ کے مقام اور مرتبے کو سیکھو، سمجھو کہ صحابہ کیا ہیں، ان کا مقام کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے، ان کی قدر و قیمت کیا ہے، ہمیں ان سے الفت محبت کرنا چاہیے۔ آگے ذرا سنو، کہتے ہیں وَاتَّبِعُوا عَلَىٰ آثَارِهِمْ، انہی صحابہ کے نقش قدم پر تم بھی چلنے کی کوشش کرنا۔ دعا کرو، سورۃ التوبہ کی آیت تلاوت کی، وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ، آگے بیٹھے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، آگے وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذَلِكَ فوز کیا خیال ہے؟ اس آیت پر ذرا دیکھیں، اللہ نے 3 قسم کے لوگوں کو تذکرہ کیا۔ کس نے؟ 3، والسابقون الاولون من المہاجرین، ایک تو سب سے پہلے مسلمان کون تھے؟ سبقت کرنے والے، اسلام میں، دین میں، نبی کی صحبت میں، دین پھیلانے میں، جہاد میں، سب سے پہلے کون تھے؟ السابقون الاولون من المہاجرین، مہاجرین تھے جو سارے جائیداد پراپرٹی چھوڑ کر کے مکہ آئے تھے۔ اتنی بڑی قربانی کیوں دی تھی میرے بھائی؟ اللہ نے ان کو اس کام کے لیے چنا تھا، اگر ایسے نہ کرتے تو سوچتے تھے ہم گنہگار ہوں گے۔ کیوں؟ یہ جملہ یاد رکھنا،
صحابہ کو پر تنقید نہیں ہو سکتی. کیوں؟ هو اجتباکم، کیوں؟ رب نے ان کو منتخب کیا ہے. جس کو رب نے منتخب کیا اس کو گالیاں دینا گویا کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر اعتراض ہے. ہو گئے نا. اور والانصار، پہلے تو مہاجرین ہے، دوسرے نمبر پر والانصار. ہو گئے نا. یہ دونوں تو گئے. انصار صحابہ ہیں اور مہاجرین صحابہ ہیں. مہاجرین ہیں جو باہر سے آئے تھے اور انصار ہیں مدینے کے جو باشندے مسلمان ہوئے تھے. ہو گئے. اب تیسرا ہے والذین تبعوہم بإحسان. اور انصار اور مہاجرین کی جو لوگ پیروی کریں گے، محبت کریں گے، ان کے نقش قدم پر چلیں گے اور ان کی طرح سے دین کو آگے بڑھائیں گے، توحید و سنت، اللہ نے فرمایا ان کو بھی اجر و ثواب میں اللہ تعالیٰ انصار و مہاجرین کے ساتھ شامل کر دے گا. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار. ایک انصار ہے، دوسرے مہاجرین ہیں، اور تیسرے کون ہیں؟ والذین اتبعوہم بإحسان، جو ان کی اتباع کرتے ہیں. صحابہ کی اتباع کون کرتے ہیں؟ انہی کو کہا جاتا ہے اہل دنیا میں، وہی اہل حدیث ہیں. کیوں؟ سب نے اپنا ایک ایک رخ کر لیا ہے، لیکن آج تک ہم نے اپنا ایک ہی رخ کیا ہے، اللہ کی کتاب، نبی کی سنت اور صحابہ کا طریقہ، منہج. ہم نے کوئی اور راستہ نہیں اختیار کیا. میرے بھائیوں، والذین اتبعوہم بإحسان. ہو گئے کتنے؟ ہو گئے بھائی؟ 3. انصار، مہاجرین اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے. کیا ہوا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا، اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے. کیا خیال ہے؟ اللہ نے قرآن اعلان کر دیا اللہ ان سے راضی ہے. تب اگر کوئی یہ کہ نہیں فلاں فلاں صحابہ منافق تھے تو اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو کینسل کر رہا ہے، جنگ کر رہا ہے. کتنا بڑا ظلم ہے. رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے خوش ہو چکا ہے. اور ایک بات یاد رکھنا اچھی طرح سے، جس سے اللہ ایک مرتبہ خوش ہو گیا قیامت تک کبھی اس سے ناخوش. کیوں؟ اللہ تعالیٰ آپ سے کسی عمل سے راضی ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ ہم مرتے دم تک یہ اسلام پر قائم رہے گا. اگر معلوم اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ ہاں یہ جائے گا نہیں، یا پھر ایمان ہے آگے مرتد ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے، اللہ اس سے کبھی راضی نہیں ہوتا. اسی لیے یہ عقیدہ بھی رکھیں، اللہ جس سے ایک مرتبہ راضی ہو گیا کبھی اللہ تعالیٰ اسے فلا اسخط عنکم ابدا، کیا اب کبھی تم سے ہم ناراض نہیں ہوگے. کیوں؟ تمہارے ماضی کو بھی جانتے ہیں، مستقبل کو جانتے ہیں، حاضر کو بھی جانتے ہیں. دعا کرو اللہ صحابہ سے راضی ہوا، انصار سے، مہاجرین سے، اور جو ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں اللہ نے فرمایا ان سے بھی اللہ راضی ہوگا. چلو آگے. وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا، راضی بھی ہوا اور ان کے لیے جنت تیار کر کے رکھ دیا ہے. اور جنت بھی کیسے؟ تجری، جس کے اندر نہریں بہتی ہوں گی. آج ماشاءاللہ ہمارے سیٹھ صاحب کوئی بیدر کے اندر فلیٹ خریدنا چاہیں، کیا پوچھنا ہے؟ کہیں گے اس بلڈنگ میں یہ سہولت ہے، یہ سہولت ہے، یہ سوئمنگ پول بھی ہے، ہاں پانی. اور کہیں اگر ساحلی علاقے کا ہے، کیا سی فیس اس کا فلیٹ ہے، اس کی قیمت اس لیے اتنا زیادہ ہو گئی. اس سڑے گلے پانی، قیامت کے دن جس کو ایمان عمل صالح کی برکت سے جنت مل رہی ہے، تجری تحتہا الانہار، جس کے اندر نہریں جاری ہوگی، اور نہ کبھی سوکھیں گی نہ کبھی گندی ہوگی. اور ماشاءاللہ سورۃ محمد کی آیت ایک تو شہد کی ہوگی اور دوسری دودھ کی ہوگی اور تیسرے اور چوتھی ہاں وہ والی شراب، ایک گندی شراب نہیں کہ پی کر کے پڑا رہے وہاں، یہ اللہ نے رکھی ہے. میرے بھائیو، پھر
خالدین فیہا ابدا. اور ذرا سنیں اب ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے میرے بھائیوں. ٹائم غالباً ختم ہوتا ہے. ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے اتنا تو سمجھ لیے اچھی طرح سے کہ صحابہ اپنے سے نہیں، اللہ نے ان کو، ابو جہل بھی تھا، ابو لہب تھا، لیکن اللہ نے اس کم وقت کو نبی کا چچا ہونے کے باوجود بھی ان کو منتخب نہیں کیا. حضرت عمرو بن عاص کو منتخب کیا، باپ کو منتخب نہیں کیا. تو دوستو یہ جملہ بڑا ہے، میں ہوا اجتباکم، اللہ نے منتخب کیا ہے. ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے دوستو؟ اس سلسلے میں حوالہ دے دیتے ہیں. کبھی آپ سورۃ حشر کی 3 آیات، سورۃ حشر کی 3 آیات جانے کے بعد دیکھیں. آیت نمبر 8، 9 اور 10. 3 قسم کے لوگوں کو تذکرہ ہے. للفقراء المہاجرین الذین، پہلا گروہ کیوں ہے؟ یہ مال غنیمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملا ہوا ہے گفٹ. اس کے سب سے پہلے مستحق کون ہے؟ مہاجرین، جو اپنے گھر کو چھوڑے، بسا اوقات بیوی بچوں کو بھی چھوڑنا پڑا. مال غنیمت کے سب سے پہلے مستحق کون ہوں گے؟ مہاجرین. نمبر 2 والذین تبوؤا الدار والایمان، دوسرے انصار جنہوں نے نبی کے ہجرت کر کے آنے سے پہلے ابو بکر عمر کے پہنچنے سے پہلے مدینے کے اندر ایمان اور اہل ایمان کو بسا لیا تھا. ان سے پہلے ہجرت بعد میں کی آپ نے، اور اس سے پہلے مدینے میں انصار مدینہ نے قربانیاں دی تھی، نماز بھی پڑھنے لگے تھے، جمعہ بھی قائم کر لیا تھا، اور جو بھی ہجرت کر کے آتے تھے ان کو پناہ بھی دیتے. والذین تبوؤا الدار والایمان، اور ان کی خوبی کیا ہے؟ خود بھوکے رہتے ہیں. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. 2 قسم کے لوگوں کو تذکرہ تو ہو گیا دوستو. کن کا؟ انصار کا اور مہاجرین کا. دونوں کے اللہ نے کمالات بیان کر دیے. اب ان دونوں کے ساتھ ایک تیسری آیت ہے اس کے بعد والی، نمبر 10. والذین جاؤوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک. میرے بھائی یہ بڑی عجیب سی آیتیں ہیں، ذرا غور کرو. تمام سلف کہتے ہیں پورے امت مسلمہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دن سے رسالت اور نبوت کی دعوت دی، اس دن سے لے کر کے قیامت کی صبح تک جتنے مسلمان ہوں گے ان کو 3 درجہ، کتنے حصے میں تقسیم کر دیا ہے؟ 3 میں. یہ یاد رکھے تو کبھی نہیں انشاءاللہ، کبھی نہیں بھٹکیں گے، نہ کالی پگڑی والے سے، نہ اونچی ٹوپی اور شیروانی والے سے انشاءاللہ. سمجھ گئے نا؟ نہ کالی پگڑی والے سے اور نہ تو اونچی ٹوپی لمبی شیروانی والے سے. کبھی نہیں دھوکہ کھائیں گے ان دونوں دجالوں سے. سمجھ گئے نا؟ جو کہتے ہیں منافق تھے یہ لوگ، صحابہ میں اتنے منافق، پتہ نہیں ان پر کون وہی آ گئی. لیکن صوفی یہ مراقبہ کرتے ہو سکتا ہے شیطان بتا جاتا ہو. سمجھ گئے نا؟ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ اولیاء. شیطان اپنے کارندوں کو کچھ نہ کچھ میٹیریل سپلائی کرتا رہتا ہے، شیطان ہے نا. اللہ اکبر. ذرا غور سے سنیں. ہو گئی جس دن سے نبی علیہ السلام کا اللہ نے رسالت و نبوت عطا کیا، اس وقت سے لے کر کے قیامت کے صبح تک مسلمانوں کے 3 درجے اللہ نے بیان کر دیا. دعا کرو، یاد رکھو اور دعا کرو اللہ تعالیٰ اسی پر سب کا خاتمہ بالخیر کرے. وہ کیا ہے؟ پہلے تو کون ہے؟ للفقراء المہاجرین، ہجرت کرنے والے. ابو بکر عمر سے لے کر کے ادنا درجے کے مہاجر، کتنی قربانیاں.
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کہ جب ہجرت کر کے آئے تو بلال رات میں ایسے کیا چھوڑ کے آئے تھے، خانے کعبہ چھوڑ کر کے آئے تھے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں بیمار ہو گئے لوگ اس صدمے میں، آب و ہوا مکہ ہم سے چھوٹ گیا، حرم ہم سے چھوٹ گیا ہے، لیکن ایمان تھا، ضرورت تھی کہ ہاں ہجرت کر کے جائیں، فرض تھا۔ بلال ہیں رات کو نیند نہیں آتی تھی، ستارے نظر آئے، چاند نظر آئے، نیند نہیں آتی تھی، روتے تھے اللہ ظالموں نے حرم ہم سے چھڑوا دیا، مکے کی پہاڑیاں یاد آتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں والد صاحب لیٹے رہتے، زاروں قطار روتے لگتے، آنکھوں سے آنسو، آسمان کی طرف دیکھے، اللہ مجبوری کی بنا پر تیری رضا کے لیے مکہ چھوڑنا پڑا۔ مکے کی پہاڑیاں، شجر حجر ذرہ ذرہ یاد آتا تھا، روتے تھے، لیکن اللہ کا حکم تھا، ایمان کی حفاظت کرنی تھی، ہر چیز کو انہوں نے برداشت کیا۔ اور نمبر 2، والذین تبوؤا الدار والایمان، ایمان کو آباد کیا، ایمان لائے، ایمان لانے والے ہجرت کر کے آتے تو ان کو آباد کیا، اپنی جائیداد اور پراپرٹی تقسیم کی، اور کیا کیا قربانیاں دی انہوں نے۔ تو اللہ نے فرمایا ایک تو ہو گئے انصار اور دوسرے مہاجر، ان دونوں کی مغفرت اور بخشش کا اور اجر و ثواب جنت کی بشارت تو اللہ نے دے دی۔ جانے کے بعد گھر میں الحمدللہ ترجمہ قرآن ہوتا ہے، آیت نمبر 8 اور آیت نمبر 9، 2 ہو گئے، پہلا مہاجرین کا جنہوں نے ہجرت کیا، نمبر 2 انصار کا۔ اب باقی کون بچے؟ نہ مہاجرین نہ انصار۔ اللہ نے فرمایا اب تیسرا گروہ، والذین جاؤوا من بعدہم، اور جو لوگ ان کے بعد آئیں گے، ہاں جو لوگ ان کے بعد آئیں گے، والذین جاؤوا من بعدہم، جو لوگ ان کے بعد آئیں گے، کن کے بعد؟ انصار و مہاجرین، یہ بھی دنیا چھوڑ کر کے جائیں گے، ان کے بعد اور لوگ پیدا ہوں گے۔ والذین جاؤوا من بعدہم، انصار کا کام تو یہ تھا مہاجرین کی ہجرت کرنا، سب چھوڑ کر کے مکہ مدینہ آنا اور نبی کی مدد کرنا، اور مہاجرین کا کام تو یہ تھا کہ ہجرت ایمان لائیں اور ہجرت کرنے والوں کی مدد اور پناہ دیں۔ اب 2 تو گزر گئے، اب والذین جاؤوا من بعدہم، اور اب جو لوگ ان کے بعد آئیں گے، نہ وہ ہجرت ہے اور نہ وہ انصار، ان کا کام کیا ہے؟ وہ ایمان لائیں گے، ایمان پر قائم رہیں گے اور دعا کریں گے، ربنا والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا، اللہ ہم سے پہلے جو انصار مہاجرین گزر گئے ہیں، اللہ ان سے خطائیں ہو تو ان کی مغفرت کرنا۔ اللہ اکبر۔ اب آپ ذرا سوچیں، ایک ہجرت کی دین کے لیے، اور دوسرے نے کیا کیا؟ ایمان والوں کو بسایا، ایمان مسجدیں بنائی اور نبی کو پناہ دیا، مہاجرین کو بسایا۔ اب تیسرے لوگ جو ہیں ان کا کام ہے فیس بک پر تنقید کرتے رہیں، بتاتے رہیں کہ ہاں فلاں صحابی ایسا تھا، فلاں صحابی تھا، فلاں صحابی ایسا تھا، یہ تھا ایسا تھا۔ یہ نہیں، کیا تھا میرے بھائیوں، کیا ذمہ داری ہے؟ والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا، اللہ میری مغفرت کرنا، میرے گناہوں کو معاف کرنا، ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اور ہمارے وہ بھائی جو ایمان لائے، ہجرت کیا، سبقت کر چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے پر رحم کرنا، ان کی لغزشوں سے درگزر کرنا، اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ دینا۔ پتہ چل گیا قیامت تک آنے والے کلمہ پڑھنے والوں پر فریضہ ہے کہ ان سے محبت کریں، صحابہ سے ان کا ذکر خیر کریں اور ان کے حق میں مغفرت اور رحمت کی دعا کریں، نہ کہ ان پر تنقید کرتے پھریں۔
اسی لیے صحابہ کرام رضوانullah अलैہم بعض سلف کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہاں ابو بکر نے یہ کیا، عمر نے یہ کیا، فلاں یہ نہیں کیا. تو بہت اچھا جواب دیا، کہا تھا ٹھیک ہے، ابو بکر نے تو ہجرت کیا، ٹھیک ہے نا، عمر نے ہجرت کیا، انصار نے یہ کیا. یہی آیت پڑھی، دونوں آیتیں پڑھی. اب بتا جو لوگ صحابہ انصار مہاجرین کے بعد آئیں گے اللہ نے ان کو کس چیز کا حکم دیا ہے؟ یہی آیت پڑھی. کہا کہ آیت پڑھ والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان. اللہ اکبر. وہیں شرمندہ ہوا، کہا معلوم پڑتا ہے کہ آج تک میں نے قرآن پڑھا ہی نہیں تھا. تو دوستوں ہمیں ایسے بیکار نہیں چھوڑا ہے، ہماری ایک ذمہ داری دی ہے، کیا؟ ان کے حق میں دعا کرنا، ان سے محبت کرنا. پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا مانگا کرتے تھے؟ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک. کیا خیال ہے؟ اس کائنات میں نبی سے سب سے بڑی محبت کرنے والے ابو بکر تھے، عمر تھے، عثمان تھے، صحابہ کرام تھے. امیر معاویہ دشمنی کرتے تھے. اسی لیے ایک بات اور بتا دیں، اس کے بعد ختم کر دیتے ہیں. صحابہ کرام کا مقام سمجھ میں آ گیا بھائیوں؟ بس ہمارا کام کیا ہے؟ ہم لوگوں کا کام کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری تنقید کرنا. اچھا کمال ہے، تلک امۃ قد خلت. قبر میں حشر میں ہم سے نہیں پوچھا تھا کہ علی حق پر تھے یا معاویہ حق پر تھے، حضرت عائشہ حق پر تھی یا حضرت علی. ہم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا. اسی لیے تمام سلف کا اس بات پر اتفاق ہے، تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما یعملون. اے لوگو اپنی فکر کرو، جو جا چکے ہیں اللہ تم سے ان کے بارے میں کچھ نہیں پوچھے گا. قبر کے 3 سوال مشہور ہیں، حشر کے 4 سوال 5 سوال مشہور ہیں. کہیں یہ نہیں ہے کہ ہاں تم کہو کہ ہاں 2 صحابہ آپس میں لڑے تو ان میں حق پر کون تھا اور باطل پر کون تھا. تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم. یہ ایک قوم تھی اچھی، گزر گئی، انہوں نے جو نیک کیا وہ نیک بدا پائیں گے، کچھ کوتاہیاں ہوئے تو اللہ جانتا ہے. ہمارا کام ہے ان سے خاموش رہنا. اسی لیے ایک حدیث سنا کے بات کو ختم کر دیتے ہیں. سنیں گے بھائی؟ اچھا ہاں، ایک حدیث سنا کر کے بات کو ہم ختم کرتے ہیں. اس کو غور سے سنیں گے نا، یاد رکھیں گے. نبی علیہ السلام سے ایک پورے صحابہ کرام کی ایک جماعت نے روایت کیا ہے. عبداللہ بن مسعود، ثوبان اور بہت سارے، عبداللہ بن عمر. علامہ البانی صحیح الجامع الصغیر اور صحیحہ میں نقل کیا ہے. اللہ دوستو یاد رکھو، 3 مسئلے ایسے ہیں، 3 مسئلے جہاں انسان کو اس سے بچنا چاہیے، اس سے ہمیشہ بچنا چاہیے. کوشش کریں کہ اس میں الجھیں نہیں. یہ پیارے نبی کی نصیحت ہے. نمبر 1، اذا ذکر صحابی فامسکو. اگر میرے صحابہ کا تذکرہ کہیں ہو، آپس میں ان کی کچھ رنجشیں ہوئی، 2 جنگیں بھی ہو گئی، صفین ہوئی اور جنگیں جمل، جو کچھ ہو گیا، پیارے نبی نے کتنی بہترین پیشین گوئی کی، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. میرے بھائی کتنی نصیحت. کہا جہاں ان کے اختلافات کا یا ان کی کچھ کوتاہیوں کا تذکرہ ہو، فامسکو، خبردار آگے نہیں بڑھنا، وہیں خاموش ہو جانا. آپ کو نہیں اللہ نے اختیار دیا ہے کہ آپ ججمنٹ دیں کہ علی حق پر تھے یا معاویہ حق پر تھے. اگر کہیں 3 لوگوں کو 2 عالم بیٹھے، یہ حدیث پڑھ کے سنائیں گے، زیادہ آپ لوگوں کو یقین پڑے گا.
حدیث ہے اذا ذکر اصحابی جہاں میرے صحابہ کا کوئی پہلو ایسا نظر آ جائے جس میں تھوڑی سے کچھ ان کے اندر کچھ کمی محسوس ہو رہی ہو، خبردار وہیں ٹھہر جانا، توبہ استغفار کرنا، آگے بات نہیں بڑھانا۔ آج کیا ہے، صرف ہے نا معاویہ ایسے تھے، عائشہ نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا۔ اتنے بڑے صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا ہوگا، ابھی پچھلے دنوں ان کو بھی کہا سرکاری مولوی۔ ابو ہریرہ جیسا صحابی جو سب سے زیادہ حدیث سے روایت کرنے والا، اور جس کے متعلق صحیح مسلم کی حدیث، اے اللہ میری یہ دعا ہے، تجھ سے اپیل ہے کہ ابو ہریرہ اور اس کی ماں سے قیامت تک آنے والے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دے۔ نبی دعا کریں، اور ہم کیا کہتے ہیں، یہ بنو کیا سرکاری مولوی تھا۔ کتنا گھٹیا جملہ، آپ تو لوگ تو سنتے ہوں گے، دیکھا ہوگا۔ ابو ہریرہ جو سب سے بڑے صحابی، حدیث یاد کرنے میں، حدیث پڑھانے میں، حدیث پہنچانے میں۔ ابھی تو ایک واقعہ میں نے بتایا، کہتے ہیں ان کو یہ کہا جائے سرکاری مولوی۔ اس 16ویں ہماری 26ویں صدی چل رہی نا، 26ویں صدی کا درباری مولوی ہے۔ ابو ہریرہ کے متعلق ایسی توہین آمیز بات شاید اللہ کے قسم کسی غیر مسلم نے نہیں کیا ہے۔ ہمارے مسلمانوں نے کیا، جن کے دلوں میں اللہ جانے بغض ہے صحابہ کا۔ اذا ذکر اصحابی، جہاں میرے صحابہ کا تذکرہ آئے، اور اگر کوئی توہینی پہلو کوئی اجاگر کرے تو اس کا جواب دینا، اور تم اپنا عقیدہ خراب کر کے اس کی باتوں کو بولنے کا وہیں ٹھہر جانا۔ جیسے آج تک ابو ہریرہ کی محبت کرتے رہے، مرتے دم تک ان کی محبت پر قائم رہنا۔ یہ ہمارے پیارے نبی کی تعلیم ہے۔ اب اگر کوئی انسان کسی کی باتیں تحریر سن کر کے نہیں کچھ بھی ہو، لیکن تھے تو ابو ہریرہ ایسے۔ ایک جملہ میں نے کہا، کون سا مولوی تھا، چھوڑو نام تو وہ بتا دیا، اونچی ٹوپی شیروانی، کیا سمجھا بنا۔ سوچو ایک جملہ تھا نا، یہ سرکاری مولوی تھا، اللہ اکبر۔ یعنی یہ نہ ڈر تھا، نہ تقویٰ تھا، نہ دین کی اہمیت تھی، نہ نبی کی سنت پر عمل، بس وظیفے کے لیے حکومت کا گن گاتا رہا، اور اپنے بارے میں نہیں سوچتا۔ کبھی کربلا میں حاضری ہو رہی ہے، تو کہیں اجمیر میں حاضری ہو رہی ہے، تو کہیں وزیر اعلیٰ کو سب سے پہلے مبارکبادی دینے کے لیے گھس رہا ہے۔ سوچا کبھی؟ ثم رددناہ اسفلا۔ ابو ہریرہ صحابہ پر تنقید کرتے ہوئے اللہ نے ثم رددناہ اسفلا سافلین بنا دیا۔ تو نمبر 1 نوجوانوں، یہ نہیں کہو کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے، کوئی غلط بات اس نے نہیں لکھا، ایک بات جو علماء چھپاتے تو اس نے کہہ دیا۔ علماء چھپانے کے بعد اللہ کیا فرماتے ہیں، ان سے اگر کوئی لغزش ہوئی ہے، کوئی اجاگر کرتا ہے تو اس کو دبا دینا، اس سے تم الگ ہو جانا، خاموش ہونا، اس کو آگے نہیں بڑھانا۔ کیا بات ہے، بزدلی ہے کہ نبی کی سنت پر عمل کرنا؟ بیٹے بولو کیا ہے، نبی کا حکم ہے نا، خاموش ہو جاؤ۔ یہ کوئی ڈر خوف نفاق نہیں ہے، مصلحت نہیں ہے کہ نہیں ان کو ڈالر ملتا ہے اسی لیے ایسی باتیں نہیں، ان کو ریال ملتا ہے، ان کو درہم ملتا ہے، ان کو اسرائیل سے تنخواہ آتی ہے۔ میرے بھائی سنت ہے، ایک تو صحابہ کا تذکرہ آ جائے تو رک جانا۔ اللہ کے واسطے جب بھی صحابہ کے بارے میں کوئی لکھے توہین آمیز تو اس کو فون کر ڈیلیٹ کر دینا۔ کیا ڈیلیٹ کر دیں، نہ آگے بڑھائیں، اور اگر آپ نے آگے بڑھایا تب کیا ہوا، ان الذین یحبون ان تشیع
پوری پڑھ کے سنائیں، آپ امام درس اچھا تھا لگتے ہیں۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، آگے لہم عذاب علیم ہے نا۔ جو ایسی بیکار کی باتیں، جھوٹی باتیں آگے بڑھاتے ہیں اپنے بھائیوں کو، اپنے دوستوں کو اور اپنے پہچان والوں کو، بس ایک بٹن دبا کر کے بھیج دے رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا برائیوں اور غلطیوں کو پھیلانے والوں کو بتائیں لہم عذاب علیم، دردناک عذاب جہنم میں ان کو بھی اللہ دے گا۔ کہیں ایسا نہ ہو جس انگلی سے آپ پہنچا رہے ہیں، قیامت کے دن ان سے بھی اللہ تعالیٰ پوچھے گا کیا کیا تمہارے ذریعے یہ نہیں۔ الیوم نختم علی افواہہم، آگے وتکلمنا ایدیہم وتشہد، ان ہاتھوں سے صحابہ کے بارے میں جھوٹی باتیں، پروپگنڈے کتنے آپ نے فارورڈ کیا، کیا کہتے کیا ہے، قیامت کے دن ان سے اللہ پوچھے گا۔ یا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، یہ انگوٹھے، یہ تمہاری انگلیاں بات کریں گی، اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا کیا کیا اس سے غلط کام کیا بیان کر تو۔ اس وقت بہت چلائیں گے لما شہدتم علینا، ارے میرے ہاتھ، میرے انگلیاں، میرے پر تم نے میرے خلاف کیسے گواہی دے دی؟ تو کیا جواب ملے گا؟ کیا کریں صاحب، انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، آج مجبور ہے، رب نے جو بولنے کا حکم دے دیا تو میں کیسے انکار کر سکتی ہوں؟ تو ذرا اللہ کے واسطے بچیں۔ نمبر 2، وَإِذَا ذُكِرَ النُّجُومُ فَأَمْسِكُوا، اور جب کہیں مجلس میں بیٹھو کوئی نجومی آ گیا اور تمہارا ہاتھ دے کے بتاتے ہیں تمہارا ستارہ ابھی گردش میں ہے، سمجھ گئے نا؟ انہوں نے شادی کی میاں بیوی میں یا مگنی ماں کی، ٹوٹ گئی، ٹوٹتی کیوں ہے؟ مگنی بھی ہے اور موبائل میں سب کچھ ہو جاتا ہے، جو شادی کے انتظار کرنے کی ضرورت نہیں۔ پھر طے ہوتا ہے بچے کتنے چاہیے، بھی نکاح رہے، وہ بچے کا فیصلہ ہوتا ہے۔ ہمارے پاس کیس آتا ہے جانتا ہوں، کیا آتا ہے؟ بچے کو بنانا کیا ہے، ڈاکٹر بنانا ہے، انجینئر بنانا ہے۔ یہ موبائل کی نحوست ہے، آج جو غلط استعمال ہو رہا ہے۔ جہاں ستاروں کا بدعقیدگی کی گردش کا تذکرہ چلے، بھائی فلاں نے کام کیا، کاروبار کیا، کاروبار نہیں چل رہا ہے، تو کسی نے کہا اس کا ستارہ ابھی انسیٹ ہے، ستارہ گردش میں ہے، پتہ ہی کون سا گردش میں ہوتا ہے۔ اللہ تو فرماتے ہیں ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا، جس کے لیے رحمت کا دروازہ کھول دے، دنیا کے ستارے پیر فقیر مل کر کے اس کے رزق کی بندش کرنا چاہیں بندش نہیں کر سکتے۔ یہی ہے نا، ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک، اس کو کوئی بندش نہیں، وما یمسک، اور اللہ خود جس کو محروم کر دے، بندش کر دے، اس کی بندش کوئی پیر فقیر ستارہ کھول۔ جہاں یہ شرکیہ گفتگو ہونے لگے فَأَمْسِكُوا، ان سے الگ ہو جاؤ، دور ہو جاؤ، ان سے کنارے ہو جاؤ۔ کیوں؟ اگر آپ نہ ہٹے تو وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا أَوْ یستہزأ بہا فلا تقعدوا معہم، جہاں خلاف شریعت بات ہونے لگے وہاں بیٹھو نہیں، اگر اٹھ کے نہیں جاؤ تو تم بھی انہوں میں تمہارا بھی شمار ہوگا۔ 2 ہو گئے بھائی۔ نمبر 3 وَإِذَا ذُكِرَ الْقَدَرُ، کہیں تقدیر کے مسئلے پر بحث ہونے لگے، اتنا پیچیدہ مسئلہ ہے، اللہ اس نے فرمایا اگر اس میں تقدیر پر بحث کرنے کے لیے الجھتے رہے تو الجھتے ہی چلے جاؤ گے۔ اس لیے بہتر کیا ہے، جہاں تقدیر کا مسئلہ چھیڑا جائے، انکار ہو، ایمان میں شکوک و شبہات پیدا ہو، وہاں سے فوراً ہٹ جاؤ۔ بلکہ تقدیر کا مسئلہ ایسا ہے
सुनन अरबा खुसूसन सुनन अबी दाऊद इब्न दैलमी रहमतुल्लाह अलैह। दोस्तों ये तीन चीज़ें हो गई ना। ये तीन चीज़, पहले एक चीज़ क्या थी, जहाँ मेरे सहाबा का तस्करा हो, सहाबा की तनकीस की जा रही हो, सहाबा के अयूब जाहिर किए जा रहे हो, उनकी लग्जिशों को उछाला जा रहा हो, खबरदार ऐसे लोगों के साथ बैठना नहीं। अगर बैठे तो अल्लाह ताला तुमको भी उन्हीं में शुमार कर लेगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला से डरे। और 30 तकदीर का मसला चल रहा था। इब्न दैलमी है, सुनन अबी दाऊद की रवायत है, एक मरतबा शैतान उनके दिल में थोड़ा सा तकदीर का मसला छेड़ा। ये बहुत अहम वाक़या है, लोगों याद रखें। और नौजवान दुआ करो अल्लाह ताला सबको इस पर अमल करने की तौफीक दे। बहुत, अगर ये सहाबा का तरीका जो भी आपने देखा, कोशिश करें किसके नक्श कदम पर चलें। वस्साबिकून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसान। कहते हैं मेरे दिल में कुछ वसवसा पैदा हुआ, तो हमने सोचा कि सहाबा में जो बड़े आलिम हैं उनके पास जाओ। सबसे पहले मैं ढूंढता हुआ हज़रत अबू दरदा के पास गया, क्योंकि अबू दरदा उलमाए सहाबा में से थे। अबू दरदा, अब ज़रा नीयत देखें, किसी को इश्काल हो, ज़हन में कोई सवाल उठे तो किसी आलिम के पास जाए तो उसकी भी नीयत क्या होनी चाहिए, वो नौजवानों ज़रा सुनो और इसको याद रखो। कहते हैं मैं गया, कहा कि या अबा दरदा इन्नी अजिदु फी नफ्सी फिल क़द्र शैउन, तकदीर के मसले में कुछ ज़रा शुकूक और शुबहा पैदा हो रहा है, मैं आपके पास आया हूँ, शायद कि आपसे मसला पूछूं, मुझे कभी उम्मीद है कि आप जवाब देंगे। आपके पास आए हैं तो मुझे कभी उम्मीद है कि अल्लाह हमारा इश्काल दूर कर देगा। यानी इस्लाह की नियत हो कि आलिम के पास जा रहे हैं, उससे पूछें ताकि हमारा इश्काल खत्म हो जाए। पहले ही से ठान लिए मौली के पास तो जा रहे हैं, लेकिन अब अपनी बात मनवाएंगे तो सुबह हो जाएगी, लेकिन आपके बात समझ नहीं आई। क्यों? इन्नमल आमालो, आपकी नीयत में खोट है, समझना नहीं बल्कि सामने वाले को समझाना मकसद है। कहते हैं तो साहबी ने क्या किया, तकदीर के बारे में तुमको शक, कहा इधर आओ, इधर आओ, उधर लिए और कहा ये उहद पहाड़ नजर आ रहा है, कहा कि हाँ। कहा अल्लाह की कसम इस उहद पहाड़ के बराबर लौ अनफक्ता ज़हबन मिस्ल उहदिन, अगर उहद पहाड़ के बराबर भी तूने सदका कर दिया, तकदीर पर ज़र्रा बराबर शक है तो अल्लाह तेरा उहद पहाड़ के बराबर सोना भी कबूल नहीं करेगा, जब तक कि तकदीर पर यकीन न हो। कहते एक साहबी पूछे, चलो और दूसरे के पास जाते हैं। गए हजरत ज़ैद बिन साबित के पास, जरा गौर से सुनो, उनके पास गए। ये नहीं बताया कि मैं वहां गया था। अबू ज़ैद बिन साबित, इन्नी अजदु फी कल्बी, मेरे दिल में ज़रा तकदीर के मुतालिक थोड़े से कुछ एतराज़ शुकूक पैदा हो रहे हैं, मैं इसलिए आपके पास आया हूँ ताकि आप बताएं, और कभी उम्मीद है कि आप समझाएंगे तो मेरा सारा इश्काल। दुआ करो, आलिम से सवाल करने का यही हमारा भी मकसद हो, नीयत अच्छी। गए, कहा कि देखो इधर आओ, ये उहद पहाड़ देख रहे हो? कहा कि हाँ। कहा अल्लाह की कसम उहद पहाड़ के बराबर सोना भी सदका कर देगा तो याद रखना अल्लाह नहीं कबूल करेगा हत्ता तुमिना बिल कदर खैरिही व शर्रिही, जब तक कि 100% तकदीर पर यकीन ना हो। दोनों जवाब दो मिले कि अलग अलग? एक ही मसला, एक ही ना। नंबर 3, फिर गए दूसरे सहाबी के साथ हजरत उबई इब्न काब सईदुल कुर्रा के पास, वहाँ गए। हजरत मेरे दिल में तकदीर के मुतालिक कुछ शुकूक और खदशात हैं, मैं आपके पास आया हूँ, हमें कभी उम्मीद है कि आप से गुफ्तगू समझाएंगे तो मेरा इश्काल दूर जा। कहा ठीक है। कहा सुनो, ये उहद पहाड़ देख रहे हो ना? कहा कि हाँ। कहा अल्लाह की कसम उहद पहाड़ के बराबर सोना भी सदका कर देगा तो तेरा
کو صدقہ قبول نہیں، روزے نماز نہیں، جب تک کہ تقدیر پر تیرا ایمان نہ ہو جائے۔ پھر وہیں رہے۔ کہتے ہیں پھر ایک صحابی اور حضرت حذیفہ ابن یمان کے پاس گئے، چوتھے صحابی کے پاس۔ وہاں بھی میں نے کہا تو انہوں نے بھی وہی احد پہاڑ دیکھ رہے ہو نا، اللہ کی قسم احد پہاڑ کے برابر اگر تو نے سونا بھی صدقہ کر دیا تو اللہ قبول نہیں کرے گا جب تک کہ تقدیر بے ایمان نہ ہو۔ کہتے ہیں پوچھا اور ہمارا سارا اشکال قیامت دم کے لیے دور ہو گیا۔ کیوں؟ نیت اچھی تھی۔ یہاں سے ایک مسئلہ تو آ گیا جو بتانا چاہتا تھا۔ اللہ نے فرمایا وَإِذَا ذُكِرَ الْقَدْرُ، جب تقدیر پر کہیں بحث چھڑ جائے تو تم وہاں سے کنارے ہو جانا، خاموش ہو جانا، ورنہ جتنا حجت بازی کرو گے اتنا ہی تقدیر کا مسئلہ اور پیچیدہ ہوتا جائے گا۔ یہاں سن لیے بھائی، آ گئی بات سمجھ میں؟ 3 چیزیں ہیں جب وہاں ان کا اس پر بحث ہو تو کنارے ہو جاؤ۔ بیان کرنا مقصد کیا تھا؟ صحابہ پر تنقید۔ یہاں ایک چیز اور بتا دیں، کیا خیال ہے؟ 4 صحابہ نے جواب دیا، چاروں کا ایک تھا کہ ایک تھا؟ اس سے پتہ چل گیا کہ اہل الحدیث میں کبھی اختلاف نہیں ہوتا۔ دیکھیں سب اہل حدیث ہی تھے نا بھائی، ابھی تو حنفی شافعی مالکی کوئی پیدا ہی نہیں تھا، سب کتاب اللہ سنت رسول۔ اسی لیے اہل حدیثوں میں مسائل میں کبھی اختلاف ایسا نہیں ہوتا۔ ہر اہل حدیث عالم وہی بتائے گا، نہیں صحابہ کے بارے میں یہی عقیدہ ہے، سمجھ گئے نا؟ ہاں اختلاف کب ہوتا ہے اہل الحدیث میں؟ ہو سکتا ہے کبھی کرسی کا اختلاف ہو، سیٹ کا اختلاف ہو، اس کا تو اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن منہج اور مسائل میں اختلاف نہیں ہوتا۔ یہ اہل حدیث منہج حقانیت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ آج تک رفع الیدین پر نہیں اختلاف ہوا، 8 رکعت تراویح پر نہیں اختلاف ہوا، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں اختلاف نہیں ہوا۔ اختلاف ہوگا تو یہاں کھڑے ہونے میں پہلی میری تقریر ہو یا ان کی ہو، ٹائم ہمیں ملے زیادہ یا ان کی ملے، ان میں تو اختلاف ہو سکتا ہے، جیسے سیاسی اختلافات صحابہ میں ہو گئے، لیکن مسائل اور عقیدے اور منہج میں۔ اس لیے شیخ الاسلام نے تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں آسمان ان کے نیچے اور زمین پر سب سے زیادہ مسائل میں اتفاق ہوتا ہے اہل حدیث کے اندر ہوتا ہے، اہل حدیث کے ہاں مسائل میں اختلاف نہیں ہوتا۔ دعا کرو اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ مسئلہ دو بھائیو تھا صحابہ کے متعلق تھوڑی سی وضاحت کرنا کہ صحابہ کے متعلق اپنا دل صاف رکھیں۔ کیوں؟ قرآن نے ہم کو حکم دیا ہے اور وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا، اے اللہ جو ایمان والے ہم سے پہلے گزر گئے ہیں صحابہ، ان کے متعلق میرے دل میں کوئی کینہ، کپٹ، بغض، اناد اور نفرت ہمارے دلوں میں نہیں رکھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ باقی پھر کبھی انشاءاللہ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔